شور نہیں ہے لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد امام الانبیاء وافضل البشر اجمعین والتابعین له باحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا من هؤلاء المحسنین الموفقین یا رب العالمین. حضرات و خواتین اور معزز سامعین، آج کے ہمارے مختصر 3 ٹاپک ہیں. ان میں سے پہلا موضوع ہے زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ. اس کا ہم اختصار کے ساتھ لیکن جامعیت کے ساتھ مستعینا باللہ و بتوفیقہ ہی جائزہ لیں گے، اور واللہ ولی التوفیق، جیسے کہ اللہ کے نام سے ہم نے آغاز کیا ہے. اور دوسرا ٹاپک ہے آخری عشرہ میں، خصوصاً برصغیر میں چونکہ آ گئے 27ویں کی رات ہے، دیکھتے ہیں کہ احادیث رسول اور صحابہ اور تابعین میں سے سلف کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے تاکراتوں میں سے 27ویں کے تعلق سے. اور اسی طرح پھر تیسرا جو اہم ٹاپک ہے، اختصار کے ساتھ فقہی طور پر ہم جائزہ لیں گے نماز عید کی لاک ڈاؤن وغیرہ کی صورت میں گھروں میں ادائیگی کا جو مسئلہ ہے. اور آخر میں چوتھا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیں آپ لوگوں کے کوشچن اور ان کے جوابات. اور پھر 5واں مختصر سا ٹاپک ہے باذن اللہ الواحد الاحد الکلم کے سوال جواب اگر ہیں تو ٹھیک، ورنہ کل ایک موضوع پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مختصر بات کی تھی، قیام اللیل، شاید دوبارہ اس کو آج ہم دہرائیں. تو آئیے یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے آپ جیسے طلاب علم کو اللہ تعالی ہم سب کو طلاب علم بنائے. نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا ووعاها کما سمع فأداها کما سمع. اللہ تعالی شاداب و آباد، خوشحال و حشاش و بشاش، تر و تازہ اور پر نور و بارونق رکھے ہر اس آدمی کو، چاہے مرد ہو زن، جس نے میری کوئی حدیث سنی اور پھر اس سے لوگوں تک جس طرح سنا اسی طرح امانت کے ساتھ پہنچایا بلا کسی تبدیلی کے. اور دوسری حدیث من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ حصول علم کے لیے جو راہ آپ طے کرتے ہیں حتیٰ کہ زوم میٹنگ پر بھی آ کر انشاءاللہ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ تو آسان کرتا ہی ہے. اور جب بھی مجالس علم میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو کئی ایک ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. سب سے پہلی نعمت کہ نزلت علیہم السکینہ، جس کے ہم بہت محتاج ہیں اس پر اشوب الجنوں کے دور میں. نزول سکینت اور راحت، فرشتے اپنے گھیرے میں لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ میں ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے. اتنا عظیم انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جیسے ان حضرات و خواتین کے لیے ہے جو کوئی مجلس تعلیم و تعلم کی سجاتے ہیں، اس میں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو آئیے ہم پہلے موضوع کی طرف اب آتے ہیں. سب سے پہلے مختصراً فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر. سب سے پہلی چیز ڈیفینیشن یا تعریف، زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ یا صدقۃ الفطر اس کھانے کو کہتے ہیں جس کو ایک مسلمان مکلف آدمی اپنی جان یا اپنی ذات، اپنے نفس کی طرف سے بطور صدقہ یا اپنے مکفولین، اپنے زیر کفالت لوگوں کی طرف سے بطور صدقہ ادا کرتا ہے. زیر کفالت لوگ جیسے بیوی ہے، اولاد ہے، اور یہ صدقہ رمضان کے آخر میں ادا کیا جاتا ہے فطر کے طور پر. اور یہ فرض ہوا سن 2 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ کا فرمان شعبان میں نازل ہوا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی مقصد ہے روزوں کا، اور تقوی کے منافی جو کام ہوتے ہیں ان کی ترپائی یا ان کی رفع گری اور مینٹیننس کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ زکوٰۃ الفطر کے ذریعے۔ یہ تھا مختصر سا تعارف زکوٰۃ الفطر یا فطرانے کا۔ اب زکوٰۃ الفطر کا شرعی حکم کیا ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ تو فطرانہ یا زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض ہے، بڑا ہو بوڑھا ہو، چاہے چھوٹا ہو کم سن ہو، حتیٰ کہ حمل کی طرف سے بھی حضرت عثمان نے نکالا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو۔ دلیل اس کی عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا فطرانے کو، صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کو رمضان میں۔ رمضان کے فرائض میں سے روزے تو فرض ہیں، اور روزوں کے بعد دوسری ایک ہی چیز فرض ہے، نمازیں تو ہمیشہ پورے سال بھر ہیں، زکوٰۃ الفطر۔ اب حکم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیا ہے، کھانا ہے جو کسی بھی سوسائٹی میں رائج بنیادی رئیسی کیا ہو، لنچ ڈنر ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے گندم ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو آدمی اپنی طرف سے ادا کرے گا اور اپنے زیر کفارت لوگوں کی طرف سے ادا کرے گا۔ یہ فریضہ سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ساتھ فرض ہوا، اور یہ حدیث ابن عمر آپ نے سنی، سب پر فرض ہے، مرد و زن، آزاد و غلام، چھوٹا بڑا، صحت مند و مالدار، حتیٰ کہ فقیر و مسکین پر بھی جن کے پاس عید کے دن اور رات سے اضافی معونہ کیٹرنگ یا نفقہ ہو، تو وہ اس اضافی 24 گھنٹے کے عید کے دن اور رات سے جو بڑھ کر ہے ان کے پاس غلہ، اس میں سے جتنا ہو سکا اپنا فطرانہ ادا کریں گے۔ اور یہ اس کا زمانہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان کے آخر میں یہ فرض ہوتا ہے۔ اب کیا چیز بطور زکوٰۃ کے ادا کی جائے گی جو آپ کے ہاں ڈنر لنچ کے طور پر، کھانے کے طور پر رائج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنیادی کھانا کیا تھا؟ کھجور، چھوارے جس کو آپ کہتے ہیں، تو کھجور دیتے تھے، 1 سا کھجوروں کا، 1 سا جو کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ بعد میں گندم آئی تھی، گندم بھی دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں گندم کا آدھا سا بھی جو کہ سا کے قائم مقام قرار دیا گیا۔ لیکن خلافات اور مصائب سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ تمام کا تمام جو کھانا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا کہ ہر اس کھانے یا اناج میں سے 1 سا نکالا جائے زکوٰۃ الفطر، جو آپ خود کھاتے ہیں اس میں سے میانے قسم کا۔ اور یہ فرض کس پر ہے؟ مسلمان پر، غیر مسلموں سے نہ آپ لے سکتے ہیں نہ غیر مسلم کو دیا جائے گا۔ اور حکم دیا گیا کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے یہ مسکینوں کے گھر پہنچا دیا جائے۔ لہذا تو مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس کی اور اس کے عیال کی روٹی روزی سے عید کے دن اور رات سے جو اضافی غلہ اس کے پاس ہو، اس میں سے اپنی طرف سے، اپنے عیال کی طرف سے، اور دیگر جو اس کے زیر نگر ہیں، خادم غلام وغیرہ جو بھی اس کی کفالت میں ہیں، خواہ کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو ان سب کی طرف سے فطرانہ ادا کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ تمام لوگ خود اپنی طرف سے اگر استطاعت مال ہے تو ادا کریں، کیونکہ اللہ کے حکم کے سب بالغ مسلمان اپنی اپنی جگہ مخاطب ہیں۔ رہا مسئلہ حمل کا، جو ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا نہیں ہوا ہے، تو اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالنا یا ادا کرنا فرض تو نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ ہاں لیکن کوئی ادا کر دے تو صدقہ ہے۔ اور جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان یؤتی صدقۃ الفطر عن الحابل، کہ وہ اپنی بیویوں کے جو پریگننٹ ہوتی ان کے حمل کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔
تو یہ روایت صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ اب آئیے اس کا آگے حصہ مکمل کرتے ہیں، جس کو انشاءاللہ القلم میں سے بعض احباب، جیسے میں نے بتایا کہ ٹورنٹو کینیڈا میں ایک پوسٹر کی شکل میں اسے کل تک شائع کر دیں گے مختصر کر کے۔ زکوٰۃ الفطر کو زکوٰۃ الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کی تکمیل پر یہ مشروع ہوتا ہے یہ صدقہ، اور عید الفطر سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے۔ اور یہ صدقہ عید الفطر بھی ہے کہ جو رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد عید کے چاند نظر آنے پر فرض ہوتا ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ فلسفہ اور حکمت صدقۃ الفطر کی یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے حکم سے، یقیناً کیونکہ نبی اپنی طرف سے ایسے کام نہیں کر سکتا، اس کو فرض کیا، اور فرضیت کا مقصد تھا کہ روزے دار کے لیے روزے کے دوران جو تقوی کے خلاف لغو باتیں، خلاف مروت باتیں، باعث شرم و حیا باتیں جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہیں، عام حالات میں جائز ہیں، سرزد ہو جاتی ہیں، تو ان کا یہ ایک قسم کا کفارہ ہے۔ روزے کو ان نقص سے یا ان کمیوں سے پورا کر دیتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، مسکین لوگ جو روزانہ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کے لیے کھانا ہے کہ عید کے دن دیگر مسلمانوں کی خوشی میں وہ بھی شریک ہوں، اور روز کی پرمشقت زندگی کہ صبح مزدوری کے لیے نکلیں، رات کو آئیں، یا اسی طرح جو لوگ بعض حالات میں مجبور ہوتے ہیں قرض لینے کے لیے، دست سے سوال دراز کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں سے بچ کر شاداں اور فرحاں سب مسلمانوں کے صدقہ کرنے والوں کے لیے دعائیں بھی ان کے دل سے نکلیں۔ اب اس کا ادائیگی کا ٹائم کیا ہے؟ فرضیت کے وقت میں بتا چکا کہ فرض یہ ہوتا ہے عید کا چاند نظر آنے کے بعد، لیکن ایک دو دن پہلے بھی نکالنا ثابت صحابہ سے اور جائز ہے جب ضرورت ہو۔ اب جس شخص نے اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ فطرانہ مقبول ہے، جس نے عید کی نماز کے بعد عطا کیا یہ عام صدقات میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی وجہ سے کوئی عید کی نماز سے پہلے نہیں دے سکتا، بعد میں نہ دے، بعد میں دے، اس کا عذر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ادائیگی کے لیے پہلے دینا چاہیے۔ اور کیا فرض ہے صدقۃ الفطر میں؟ انسانوں کا کھانا، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے گندم ہو، چاہے چاول ہو، وغیرہ وغیرہ جو رائج ہو یعنی موجودہ دوز آج کل نوئے ڈیز میں۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نخرج یوم الفطر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صدقہ فطر کھانا یعنی اناج نکالا کرتے تھے، اور ہمارا کھانا اس زمانے میں جو، کشمش اور پنیر وغیرہ اور کھجور تھے، اور ہر مسلمان کی طرف سے ایک سا، ابن عمر کی حدیث جو پہلے میں ذکر کر چکا، سے مراد اہل مدینہ کا سا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ اس چیز کو بنایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رائج تھا ناپ تول کے لیے، جیسے کہ حدیث ابن عمر میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکیال علی مکیال اہل المدینہ، اور جو شرعی اوزان ہے صدقہ وغیرہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، ناپ تول کے لیے، تو اس کے لیے اہل مدینہ کا پیمانہ یا پیمائش معتبر ہے، جیسے ابن عمر کی حدیث میں ہے۔ اور جہاں تک وزن کا تعلق ہے، تولنے کا ترازو کے ساتھ، تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کا ترازو معیاری قرار دیا، اور پیمانہ جس کے اندر ڈال کر پیمائش کیا جائے وہ شریعت میں اہل مدینہ کا معیار قرار دیا۔ اور ساکتوں کے تعلق میزان سے، وزن سے نہیں ہے، بلکہ ناپ تول سے، ماپ تول سے، مکیال سے ہے، تو لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ
سائے اہل مدینہ ہی کو اس میں معتبر سمجھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا۔ اور یہ جو پیمانہ ہے مکیال، یہ مختلف ہوتا ہے جنس کے اعتبار سے، یعنی سا میں کون سی چیز آپ ڈالیں گے، اس کا دانہ کتنا بڑا ہے، اس کا وزن کتنا کم زیادہ ہے، اسی کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے، صدقۃ الفطر نکالیں گے ہم اور آپ، ضروری ہے کہ ہم اچھے طریقے سے تاکد کر لیں کہ وہ سائے نبوی جو مدینے میں عہد نبوی میں رائج تھا پورا لبالب بھر کر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آگے ہم ایک ٹیبل پیش کریں گے، ایک معیار کے موجودہ دور میں جو غلہ رائج ہے اس کا وزن سا کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے۔ یہ لیٹسٹ تحقیق، بلکہ یہ سمجھیں کہ آج کل ہی کی۔ ہاں میرے قابل احترام سامعین، حضرات، خواتین، طلبہ اور طالبات، جہاں تک تعلق ہے الساعہ نبوی کا، 4 مد کا ہوتا ہے۔ یہ پہلی ہم بتا کہ الصوم والرمضان فی ضوء السنت والقرآن میں، تو کافی یعنی تقریباً 40 سال پرانی وہ تحقیق تھی کہ نارمل گندم کا کیا وزن ہوتا ہے، قریب وہی ہوتا ہے، یعنی 2 کلو 200 گرام یا 2 کلو 175 گرام۔ تو اب آئیے یہاں سا نبوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا، یہ 4 مد کا ہوتا ہے۔ ایک مد اس کو کہتے ہیں، کف کو بار کر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ نہیں، ایک مد اس کو کہتے ہیں۔ اور سائے نبوی جو ہے 4 مد کا ہوتا تھا۔ 4 لبالب یہ بک غلے کے بھر کر متوسط ہاتھ والے آدمی کے دیے جائیں تو یہ سا ہو جاتا ہے، یعنی 4 لب۔ ان کو نہ تو بہت زیادہ پھیلا کر اس طرح رکھیں، نہ بہت زیادہ اس طرح من کر، یعنی درمیانے قسم سے، اس طریقے سے 4 لب یا 4 مد اپنے ہاتھوں میں غلے کے لیں۔ اور اس کی تفصیل ابھی میں بتا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ یعنی 4 مد اس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے رکھا جائے، نہ پھیلا ہوا نہ بہت سمیٹا ہوا۔ اس میں اگر آپ کوئی بھی چیز بھرتے ہیں تو یہ ربع سا ہوتا ہے۔ اس طرح کے 4 لپ اگر آپ بھریں تو یہ 1 سا ہو جاتا ہے۔ اب موجودہ جو کلو گرام کا وزن ہے، اس سے یہ کتنا ہوتا ہے، ذرا سوال تھوڑی دیر بعد میں کیجئے، میں اسے مکمل کر لوں پھر سوال کا موقع دیتا ہوں۔ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا غور سے سنیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نمبر 1، قمح، بور یا وھیٹ یا گندم یا کنک یا اسے گیہوں، کچھ بھی آپ کہیں، 2200 گرام تقریباً، یعنی تھوڑا سا سے زیادہ احتیاطاً بتایا گیا، ورنہ 2175 گرام ہوتا ہے، یعنی 2 کلو 200 گرام۔ جو 2 کلو 100 گرام تقریباً۔ آٹا، کوئی بھی آٹا، آپ چاہے وہ جو کا لے لیں، چاہے مکئی کا لے لیں، چاہے گندم کا لے لیں، 202 یعنی 1075، یعنی 2 کلو 75 گرام تقریباً۔ چاول عموماً نارمل جو زیادہ تر رائج ہے 2675، یعنی 2 کلو 675 گرام۔ تو چاول کا وزن سب سے زیادہ رہے گا، یعنی 3.25 کلو کے قریب تقریباً۔ تمر، کھجور جو ہیں یہ تقریباً 1800 گرام، اور کشمش جو ہے 2425 گرام، یعنی تقریباً 2.5 کلو کے قریب۔ اور جہاں تک مکئی کا تعلق ہے، آٹا تو ہم بتا چکے ہیں، مکئی کا تعلق ہے، یہ بھی تقریباً یعنی پڑے گا قریب 2.5 کلو کے قریب، واللہ اعلم بالصواب۔ اگر زیادہ باوزنی قسم کی یا دانہ والی تو ہو سکتا ہے، یا کہ امکان ہے کہ یہ 2 کلو، 1 سا میں 2 کلو مکئی آئے گی۔ پھر آسان سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آسان حل، آپ بازار سے 2100 گرام، 2 کلو 100 گرام کیا خریدیں،
جو شعیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج رائج تھا بطور کھانے کے، اس کو کسی بھی برتن میں، وہ مٹی کا ہو، لکڑی کا ہو، الومینیم کا ہو، تانبے، کسی بھی چیز، پلاسٹک کا ہو، کسی پلاسٹکی کے برتن میں یا میٹل کے برتن میں 2100 گرام یعنی 2 کلو 100 گرام جو یا 2200 گرام 2 کلو 200 گرام گندم، دونوں میں سے کوئی چیز ڈال دیں۔ ڈالنے کے بعد وہاں نشان لگا دیں۔ اب آپ کو جو بھی دینا ہے، چاہے دال دینی ہے، چاہے چاول دینے ہیں، چاہے کھجور دینے ہیں، یہ اس میں ڈال دیں جتنا اس میں پڑا، تو یہ 1 سا کہلائے گا۔ اور اگر تطوع کی نیت سے، اجر کی نیت سے ان میزان سے زیادہ بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ دینا جائز ہے، کم کرنا جائز نہیں۔ اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ نقد پیسے فطرانے میں دینا جائز نہیں، کیونکہ عبادات میں اصل توقیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین سے کہیں بھی نقد دینا ثابت نہیں ہے کہ کسی نے درم یا دینار وغیرہ نکالے ہوں جبکہ یہ چیزیں موجود تھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ میرے دینی فرائض و واجبات میں کسی نے منمانی کی تو وہ مردود ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز اور حسن بصری، ابو یوسف صاحب ابو حنیفہ سے پیسے دینے کے یعنی جواز مروی ہے۔ اور ابن قدامہ مقدسی صاحب المغنی یہ امام احمد سے نقل کرتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر میں نقد دے سکتے ہیں، لیکن امام احمد نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں یہ ادا نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ ادا کیا ہے اور نقد دینا خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ آدمی اناج بعینی نکالے، نہ کہ نقود، اس میں کوئی خلاف نہیں، لہذا تمام تذبذب کنفیوژن سے بچنے کے لیے یہی بہتر طریقہ ہے۔ اب حقدار کون ہیں؟ اس کے حقدار اب دوسرے ہم ذرا یہاں پر ریکارڈنگ میں بتاتے ہیں۔ جہاں تک زکوٰۃ الفطر کے حقدار لوگوں کا تعلق ہے تو فقراء اور مساکین ہیں۔ فقراء اور مساکین وہ ہیں جن کے پاس یا تو کچھ نہ ہو یا سال بھر کے اخراجات جو ان کے ہیں ایکسپینسو انکم یا آمدنی ان کو پورا نہ کر سکتی ہو۔ ابن عباس کی حدیث کی وجہ سے جو پہلے ہم نے بیان کی، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، یعنی صرف مسکینوں کے لیے کھانا ہو اور اپنے گناہوں کے لیے کفارہ۔ اور فقراء کے علاوہ دیگر اپنے تعلق داروں وغیرہ کو جو خوشحال ہوں ان کو دینا بہت بڑی غلطی ہے، جیسے کہ لوگوں میں یہ عادت ہے کہ قرابت داروں وغیرہ اور ہمسایوں کو دے دیتے ہیں، اگرچہ وہ حقدار نہ بھی ہو، خوشحال ہوں تو یہ جائز نہیں۔ ہاں فقیر و محتاج ہوں تو دے سکتے ہیں۔ اور تعلقات بڑھانے کے لیے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، تو دینی فرائض اس کے لیے نہیں۔ مستحق کو دیں، وہ قرابت دار ہیں یا وہ ہمسایہ ہے یا وہ کوئی پرایا ہے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ یا ہر سال کسی ایک ہی خاندان کو لازماً اسی کو دینا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مستحق ہو اسی کو دیں، ضروری نہیں کہ اس سال ایک آدمی مستحق کے زکوٰۃ ہے زکوٰۃ الفطر تو آئندہ سال بھی وہی ہوگا۔ واجب کب ہوتا ہے میں بتا چکا ہوں کہ عید کی جو پہلے والی عید سے پہلے کی رمضان کی جو آخری شب ہے، عید سے پہلے والی رات، اس کے آفتاب کے غروب ہوتے ہی روزہ افطار کرتے ہوئے عید کا چاند نظر آتے ہوئے یہ فرض ہو جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے عید کے دن ادا کیا جائے فجر کے بعد، اور عید سے 1-2 دن پہلے بھی ادا کرنا جائز ہے، جیسے کہ صحابہ کرتے تھے۔ نافع مولا ابن عمر روایت کرتے ہیں، ابن عمر کے آزاد کردہ غلام، انہ قال فی صدقۃ التطوع وکان یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، کہ بعض صحابہ عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا کرتے تھے۔ ادا کہاں کیا جائے گا؟ جہاں آپ کا گھر ہے، جہاں آپ کی اکوموڈیشن، جہاں آپ رہ رہے ہیں بر وقت عید جہاں آپ کر رہے ہیں وہاں کے فقیروں کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہاں محتاج نہیں یا محتاجوں تک آپ کو رسائی نہیں یا ان کا تلاش کرنا آپ کے لیے مشکل ہے
تو اس کا دوسرے ملک میں بھی، اپنے وطن میں بھی آپ ٹرانسفر کر کے فقیروں کو دے سکتے ہیں راجع فتوے کی روح سے، کیونکہ اصل جواز ہے اور کوئی دلیل صریح ثابت نہیں ہے کہ جہاں آپ ہیں وہاں سے کہیں اور نہیں دے سکتے۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حالانکہ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں میرے بھائیوں میں بہت مختصراً بولنے والا تھا، تو